نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اب یہ جو مولود شریف کا موقع ہوتا ہے اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو اظہار مسرت، اظہار خوشی کیا جاتا ہے اور اسے ایک جشن کی حیثیت دی جاتی ہے، جشن میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا بعض اسے عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یعنی کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور پھر یہ جو مہینہ آتا ہے خصوصاً اس میں مسلمانوں کا کیا معمولات ہونے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بطور ایک امتی ہونے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارا رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو میں بہت ہی سیدھے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، موضوع بڑا ہے، میں جو ہے اہم پوائنٹس کی طرف اشارے کرتا ہوا جاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ مولود لفظ جو ہے احادیث میں موجود ہے، جو ولادت کے دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم میلاد النبی کہتے ہیں تو یہ کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے کہ پھر کہیں تاریخ میں اس کا تصور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث میں لفظ مولود استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھنا، مسلمانوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ باعث خوشی، باعث مسرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ سلیقہ سکھاتا ہے کہ جس دن تمہیں اللہ کی نعمت حاصل ہو اس دن کو بھولنا نہیں ہے بلکہ اسے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ایام اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وَاذْكُرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد نازل ہو، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم صرف ہمیں نہیں، ہم سے پچھلی امتوں کو بھی تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ قوم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، قوم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم اسے بطور عید منائیں، عید کے دن کی طرح اسے منائیں اور وہ تیری نشانیوں میں سے بن جائے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما، تکون لعیدا لاولین وآخرین، تاکہ وہ بن جائے عید کا دن اولین اور آخرین کے لیے۔ تو آسمان سے دسترخوان کا اترنا یہ نعمت ہے، اور اس نعمت کو بطور عید کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی یاد منا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم جس دن فرعون سے انہیں نجات ملی، اس دن کو بھی جو ہے یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھ کے یاد منایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ولادت کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے مولود کا ذکر ہے، پھر
آل عمران میں چلے جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، خود بشارتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ جاؤ خوشخبریاں سناؤ کہ تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت سنائی ولادت ان کے بیٹے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی ان کے بیٹے کی پیدائش کی، مریم علیہ السلام کو بشارت سنائی ان کے بیٹے کی پیدائش کی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنے انبیاء کے پیدا ہونے کے دن کا تذکرہ کیا ہے۔ تو تذکرہ ولادت نبی کرنا یہ سنت الہی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تذکرہ ولادت، پیدائش کا تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ میں سے ہے، اور خود آقا علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ اشارتاً ملتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں اس شہر مقدس مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹے کی بھی قسم کھاتا ہوں، باپ کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بھی اللہ نے قسمیں کھائیں، یہ تعظیماً ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا اور اس ذکر کا تذکرہ کرنا، بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت قرآن میں اس کا ذکر ہے، موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی نعمت ہونے کے بارے میں کسی بھی شخص کا اختلاف نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہر شخص کو جو بھی نعمت ملی، ہمیں ایمان کی جو نعمت ملی یا پھر جس طرح کی بھی نعمت ملے، وہ سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ وہ مبعوث نہ کیے جاتے، وہ نہ بھیجے جاتے تو ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا کون؟ تو ان کی آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی نعمت ہونے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اور جس دن یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی اس دن کو یاد کرنا، یہ قرآن سے یہ ثابت ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا جاتا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو یاد کرنے، اسے بیان کرنے، اس کا تذکرہ کرنے کی تلقین بھی دے رہا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو اللہ نے فضل و احسان کیا ہے، جو نعمت آپ کو دی ہے، اسے آپ بیان کریں۔ اس سے بندہ اپنی اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمت کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکر کا دن ہوتا ہے، اور یہ مختلف موقعوں پر ہوتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ ہم اس کا عقیقہ کریں، اور یہ عقیقہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی ہے، اور یہ اظہار تشکر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا، ہمیں اولاد نصیب فرمائی، تو نہ دیتا تو ہمیں کون دیتا؟ تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، تیری ہی جانب سے ساری نعمتیں ہیں۔ تو اس اظہار خوشی میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، گوشت تقسیم ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور یہ میلاد النبی کے موقع پر اظہار مسرت کرنا، ایسا کوئی مومن نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مجھے خوشی ہی نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ورنہ تو اپنے آپ کو مومن کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضور کے پیدا ہونے کی مجھے خوشی نہیں ہے، ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان چاہے کسی بھی طبقے کا ہو، سب کوئی اس بات کو مانتے ہیں۔ اختلاف ہے اظہار خوشی کے طریقے میں، اس خوشی کا اظہار کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جب کہا جاتا ہے عید میلاد النبی، تو عید سے مراد یہاں کوئی شرعی عید نہیں ہوتی، سمجھے؟
جیسے ہماری اسلامی 2 ہی عیدیں ہیں، کون سی؟ عید الاضحیٰ قربانی کی عید، عید الفطر رمضان کی عید، بس یہ 2 شرعی عیدیں مسلمانوں کو اللہ نے دی ہیں اور اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ جو عید میلاد النبی ہے، یہ ہماری، اس کو ہم شرعی عید نہیں کہتے، اس کا پہلو میں اینگلز میں بتاؤں گا۔ اس کو لفظ عید کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور اس دن کو ہم خوشی کا دن، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری جو نعمت خوان نازل ہوا اس دن کو ہم عید کی طرح منائیں گے، تو اسی لیے ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ اب یہ عید سے مراد شرعی عید نہیں ہوتی، عاد یعود کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والی، بار بار جو ریپیٹیشن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دن سال میں دوبارہ گھوم کر آ ہی جاتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، تو اسی لیے یہ عاد یعود عیدن ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ لوٹنے والا، سال میں ہمیشہ لوٹنے والا دن ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ شرعی عید نہیں ہے، اسی لیے اس کو منانے پر کسی کو ہم پریشرائز نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں عید میلاد النبی نہیں مناؤں گا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی وہ کافر نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کوئی انکار اس طرح سے نہیں، ٹھیک ہے، اس میں شدت پسندی نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہی بات، ہم اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ ہم بڑے ہی فرط و مسرت سے، اپنے جوش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اور خوب عقیدت اور محبت کے ساتھ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں اس کے خلاف منع بھی نہیں کرتی، کیونکہ جو معمولات ہم اس میلاد النبی کے موقع پر کرتے ہیں یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہوتے، بلکہ مختلف عبادتیں جدا جدا تھیں، ان کو ایک جگہ ہم نے جمع کر دیا۔ جو عبادتیں عام دنوں میں الگ الگ جائز ہیں، وہ ایک دن میں اس کا اہتمام کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عید، اسی لیے میں کہتا ہوں عید کا دن وہ ہے کہ جس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، ہمارے نزدیک روزہ حرام ہے عید کے دن، لیکن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہے، مسلم شریف سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، اچھا سال میں ایک بار نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پوچھا کیوں؟ تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، تو 2 نعمتیں ایک جگہ جمع ہوئی، سمجھے؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے دن کو یاد اس طرح فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے ایک سنت قائم ہو گئی، اگر کوئی شخص ولادت مصطفیٰ کے دن روزہ رکھ کر اس اظہار خوشی کرنا چاہے تو یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، اور جیسے کہ ہمارا میلاد النبی کا جو دن کل کا آ رہا ہے پیر کا ہے، یہ بالکل عین پیر کے روزہ آ رہا ہے، تو بالکل آپ مستحسن ہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، البتہ پہلے جن کے فرض باقی ہیں وہ فرض ادا کریں، بعد میں نفل کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے فرض قضا باقی ہیں اس کو چھوڑ دیں نفل کی طرف، نہ اس طرح نہیں ہوتا، پہلے فرض معاف نہیں ہوگا، پہلے فرض ادا کریں، قضا ادا کریں، رمضان کے جس کے جو باقی ہیں، اس کے بعد نفلی روزہ آپ اپنی عقیدت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ اللہ کی خاطر ہے اور نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت ہے صرف اللہ کے لیے، سمجھے؟ تو عام شرعی عید جو ہماری ہے اس دن ہم روزہ نہیں رکھتے، اور اس دن جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا افضل ہے، جی معلوم ہوا یہ وہ شرعی عید کی طرح نہیں ہے، سمجھے؟ اسی لیے میں نے کہا ابتدا میں کہ یہ عید میلاد النبی جب کہا جاتا ہے تو اس کو شرعی عید کی طرف اس اینگل سے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے معمولات کی طرف میں آتا ہوں، اس کے اجزاء ترکیبی کے۔ اب یہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ اظہار مسرت کرنا جائز، لیکن طریقہ کار کیا ہو؟ طریقہ کار بھی وہ ہونا چاہیے جو شریعت کو پسند ہے، وہ عمل نہ ہو جو شریعت جس سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ بھی جو ہے اظہار خوشی اور اظہار غم کا ایک ریلیجیس آسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک کلچرل آسپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ناجائز صورتیں شریعت اس سے منع کرتی ہے، اور جو جائز صورتیں ہوتی ہیں بالکل آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میلاد النبی کے جو محافل کا انعقاد ہوتا ہے یہ 12 روزہ، اس کے کچھ اینگلز ہیں، ایک تو ہے ریلیجیس آسپیکٹ، شرعی پہلو، دوسرا ہے کلچرل آسپیکٹ، ثقافتی پہلو، پھر انسٹرکشنل آسپیکٹ ہے اس کا، پھر دعوتی آسپیکٹ ہے، تبلیغی پہلو ہے،
تعلیمی پہلو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر مزید اینگلز کچھ آتے ہیں میں جو ڈسکس کرنے جاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ جو میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے، شرعی پہلو یہ ہے، اس اینگل سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط کرنا اور اپنی عقیدت اور محبت میں اضافہ کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کیسے کیا جائے؟ سال بھر تو آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی سکتے ہیں، لیکن ایک ماحول بنتا ہے، ایک موسم بنتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصی اہتمام ہوتا ہے، 12 روزہ مجالس منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہیں، خصائل بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، کوئی جو ہے بیان میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ الگ الگ عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں، اور چونکہ ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کی طرف موٹیویشن کے طور پر آتے بھی ہیں، تو اس میں موٹیویشنل فیکٹر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حبی پہلو جو محبت کا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کیا کرو، 3 چیزوں کا حکم دو، جس میں سے کیا فرمایا؟ میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم دو، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ سکھانے کا کیا ہو؟ اب یہ جو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے، ہمارے بچے جب ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم خصوصی اہتمام کرتے ہیں اس مہینے میں، ہم جو ہے مختلف عباداتیں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، درود و سلام کی مجلسیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے جو ہے بچوں کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا کلچر اس طرح ہے، اور یہ سب اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ بچے سے پوچھے کیا بات ہے، کیوں اتنا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ تو اب بچے کے اندر جو ہے وہ محبت والا فیکٹر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ترغیب دلانا والدین کا کام ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بھی محبت کو داخل کریں، یہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، جیسا ماحول آپ اپنے اطراف اپنے گھر میں بنائیں گے وہ ماحول کو دیکھ کر بچہ جلدی سیکھتا ہے، اور بچپن میں سیکھی ہوئی چیز بچہ دیر تک یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے، سمجھے؟ اور یہ ایک بنیاد، ایک جڑ بن جاتی ہے، آئندہ زمانے میں وہ جب جوان بھی ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار رہے گا، وہ بھولے گا نہیں، سمجھے؟ اس کی یاد ہمیشہ یہ جو میلاد النبی کے صورت میں بار بار سال میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے ایک موٹیویشن بھی پیدا ہوگا۔ پھر دوسرا اس کا دعوتی پہلو بھی ہے کہ لوگ بہت سارے علوم سیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وغیرہ سیکھتے ہیں، پھر ان موقعوں پر جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھلانا بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھلایا ہے، اور کھانا کھلانے کی ترغیب تو قرآن ہر بار دیتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر یہ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اسلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، بہترین اعمال میں سے بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ درود و سلام کی تو فضیلت آپ جانتے ہی ہیں، تو درود سلام پڑھنا، دینی مجلسیں منعقد کرنا، کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، غریبوں وغیرہ کی مدد کرنا اس دن پر، اور پھر جو ہے اس دن جو ہے آپ جو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ابتدائی زمانہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے تو براہ راست اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہوتی، ایسی کیا بات ہے کہ اتنا اہم دن کو صحابہ کرام اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں؟ یہ ایک کامن کوشچن ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر غم زیادہ غالب تھا، کیونکہ وہ دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے تو ہر دن عید کا دن تھا، بغیر دیکھے تو چین آتا ہی نہیں تھا۔ صحابہ آ کر اپنی محبت کا اظہار فرماتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جاتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے۔ یہ تو معمول تھا صحابہ کرام کا، ہمیں تو وہ براہ راست نعمت حاصل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دن رات جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی خوشی ملتی ہو، اچانک وہ سلسلہ بند ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو جائے، ٹھیک ہے، انتقال ہونے کے بعد صحابہ اس نعمت سے محروم ہو گئے جو روزانہ ان کا معمول تھا، روٹین ہوا کرتا تھا۔ اب ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو یہ غم کے پہاڑ نے انہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مصطفیٰ کی خوشی تھی اس کو بالکل دبا دیا، تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، ہر زمانے میں اظہار غم اور اظہار خوشی کے الگ الگ طریقے رہے ہیں، اور کلچرل اس کا آسپیکٹ غالب رہتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی سیدھی سادی تھی، سادگی والی، خوشیاں بھی بڑی سادہ، نکاح بھی بڑے سادے، ٹھیک ہے، ان کے غم اور انتقال کے معاملات بھی بڑے سادے ہوا کرتے تھے۔ جوں جوں زمانہ بدلتا گیا کلچرل چینجز آتے گئے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں کلچرل اینگل سے دیکھا جائے تو کئی دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی شرعی پہلو نہیں لاتے، اور شرعی اینگل آ بھی نہیں سکتا۔ آپ انوائرمنٹل ڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل ڈے کہیں، پیرنٹس ڈے، لوگوں کلچر میں آ گئے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دن اگر کوئی جائز طریقے سے انوائرمنٹل ڈے کے پودے لگاتا ہے، پودے لگانا تو حضور کی سنت ہے، تو وہ جائز کام ایک مخصوص دن کر رہے ہیں تو کوئی ناجائز نہیں بن جاتا۔ والدین کی خدمت کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور ان کو تحفے تحائف دینا یہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی پیرنٹس ڈے کو جا کر انہیں تحفہ دیتا ہے ان کی خوشی کے لیے، کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن اس کو شرعی اینگل نہیں دیا جاتا، وہ کلچرل پہلو ہے۔ اسی طرح میلاد النبی کا جو موسم آتا ہے، یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ایک کلچرل اینگل ہے، ٹھیک ہے، یہ ثقافتی پہلو ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے کوئی اگر کہے کہ میں جو ہے عید میلاد النبی نہیں مناتا اس لیے کہ یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، صرف میں اپنے طریقے سے مناؤں گا، یعنی جلسہ کر لوں گا بس، تو اس کو کوئی منع بھی نہیں کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی طریقہ اڈاپٹ کرے جو ہم اس کو بتا رہے ہوں۔ ہاں البتہ یہ جو مختلف عبادتیں میں نے بتلائیں، صلاۃ و سلام ہو گیا، ذکروں کی محفل ہو گئی، درود پڑھنا ہو گیا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کرنے میں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اب اس میں معمولات میں چند ایک چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اہم توجہ والی باتیں ہیں۔ کھانا کھلانے میں کسی کا اختلاف نہیں، درود پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف آتا ہے تو یا تو جلوس کو لے کر یا تو قیام کو لے کر۔ آپ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہونا کیا ہے، کیا شریعت ہمیں اس کی تلقین دیتی ہے؟ تو یہ کھڑا ہونا اس کا کیا مذہبی پہلو ہے، ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قیام جو ہے، قیام بعض لوگ جو منع کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھائی صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا وہ مطلق ہے، کوئی قید کوئی کنڈیشن کے ساتھ نہیں فرمایا کہ اسی طریقے سے پڑھو، نہیں، درود و سلام پڑھو، احسن انداز میں اچھے طریقے سے پڑھو، بس ختم۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا، درود پڑھو اور احسن طریقے سے سلام پڑھو، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ خود نماز میں آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کہے نہیں میں کھڑا ہو کر نہیں پڑھنا چاہتا، میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، تو بھی درست ہے۔ کھڑا ہونا فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں کھڑا ہونا، پھر اگر کوئی منع کرے تو یہ منع کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو منع کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو عبادت کا شبہ ہے، بھائی قیام نماز میں کرتے ہیں، اور قیام کیا کرتے ہیں، نماز میں ہوتا ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں عبادت کی شباہت آ گئی، تو قیام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی نماز میں صرف قیام تو نہیں ہے، بیٹھنا بھی تو ہے نا، قعود بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ بھائی قعود کو نماز سے نسبت ہے تو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے زندگی بھر پھر کسی کے سامنے،
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کوئی قید نہیں ہوتی. سجدے کا معاملہ الگ ہے، وہ بالکل عین عبادت کی شکل ہے سجدہ. تو قیام شریعت جو بتلاتی ہے کئی قسم کے ہیں. اب پوائنٹ سمجھیں اس چیز کو. ایک ہوتا ہے قیام استقبال. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. قیام استقبال کسی کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہونا. ایک ہوتا ہے قیام محبت، کسی کی محبت میں بے ساختہ کھڑے ہو جانا. ایک ہوتا ہے قیام تعظیم، کسی کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا. اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب دیکھیں یہ قیام استقبال احادیث سے ثابت ہے. خیبر کے موقع پر جب یہود بنی قریظہ نے جو عہد شکنی کی وعدہ توڑا تھا تو ان کے حلیف اوس قبیلے کے سردار کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بنایا کہ یہ فیصلہ کریں یہود کے معاملے میں. تو جب وہ جو ہے سواری پر سوار ہو کر آ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو فرمایا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اپنے سردار کے لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ قیام استقبال ہے، ویلکم کرنے کے لیے. اور تمہارے بڑے ہیں قوموا خیرکم بھی کہا، خیرکم یعنی تم میں جو بہتر شخص ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ قیام تعظیمی بھی ہے، رسپیکٹ کے طور پر. اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو فرما رہے ہیں، ایک دو کو نہیں. صحابہ، تمام صحابہ انصار موجود ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. تمہارے قوم کے بڑے ہیں، تمہارے اندر بہتر شخص ہیں، تو تم ان کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قیام استقبال ہے، شریعت منع نہیں کرتی بلکہ حکم دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. قیام محبت ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوتے تو آپ خوشی اور محبت سے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دست اقدس کو چومتی، انہیں بٹھاتی اپنی جگہ پر. اور ٹھیک یہی معاملہ ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی آپ علیہ السلام کے گھر میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے مقام پر بٹھاتے. یہ قیام محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ زید بن حارثہ نے دروازے پر دستک دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچان لیا اور ان کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے. اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ غالباً جب ہجرت کر کے آئے حبشہ سے مدینہ کی طرف، جبکہ خیبر فتح ہوا تھا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. فرمایا آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خوشی سب سے زیادہ کس بات پر ہے، خیبر کے فتح ہونا پر یا جعفر کے آنے پر. سمجھے؟ یعنی کہ کسی کی محبت میں کھڑا ہونا یہ بھی جائز ہے. اور قیام تعظیم صحابہ سے ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی مسجد یحدثنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ہمیں بیان کر رہے ہوتے، باتیں بتا رہے ہوتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو صحابہ بھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی ازواج کے گھر میں کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں. جب تک آقا علیہ وسلم مسجد سے نکل کر گھر میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک صحابہ یوں ہی تعظیماً کھڑے رہتے تھے. ایک دن کا معمول نہیں، ہمیشہ کا معمول تھا. معلوم ہوا قیام تعظیمی جائز ہے. اب رہا سلام کے وقت کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، صلاۃ و سلام کے وقت کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ قیام تعظیمی ہے، قیام محبت ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، عقیدت میں، تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ قیام استقبال نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مجلس میں آ رہے ہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ روضہ اطہر میں موجود ہیں. ہاں، روحانی طور پر کہیں بھی تشریف لے جائیں ان کی مرضی، لیکن ہمیں تھوڑی پتہ چلنے والا. آپ آئی سمجھ میں؟ ہم جو ہے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں اور محبتاً کھڑے ہوتے ہیں. ہم ویلکم کرنے کے لیے کہ نہیں روح اقدس آ رہی ہوگی اور ہم ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ حدیث پاک سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ جب مومن کی مشکات شریف میں بھی ہے
کہ جب مومن انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح یوں آزاد ہو جاتی جیسے کہ پنجرے سے پرندہ نکل جائے، اب جہاں چاہے اڑ کر چلا جائے۔ تو یہ عام مومن کی یہ شان ہے کہ اس کی روح جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کیوں نہیں جا سکتی؟ جا سکتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی طور پر کہیں چلے جانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز، لیکن جسمانی طور پر نہیں۔ اہل سنت اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جسم اقدس کے ساتھ چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باریک نکتے ہیں اور عوام میں کافی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ تو ہمارا کھڑا ہونا قیام محبت ہے، قیام تعظیم ہے۔ تو اب جب یہ کنسپٹ سمجھ میں آ گیا، اب لوگ جو ہے اس سے شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے ہیں اور عین چونکہ ولادت کی گھڑی ہے تو ہم ان کے استقبال میں کھڑے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ قیام محبت ہے، قیام تعظیم ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اور قیام محبت بھی جائز، قیام تعظیمی بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہی بات پھر میلاد النبی کے جلوس کی، اب یہ جلوس کی شکلیں ابتدائے زمانہ میں یوں نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ مختلف ممالک میں بھی جلوس نکلتے ہیں، لیکن انداز جلوس کیا ہو، اس کی نظیر جو ہمیں ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ان کے انتظار میں مدینہ، اہل مدینہ اپنے جو ہے مردوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے قباء کے مقام تک آ کر انتظار کرتے تھے۔ پورا ہجوم ایک جلوس کی شکل میں آیا کرتا، انتظار کرتے رہتے، کھڑے رہتے تھے۔ پھر جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عین آمد ہوئی شہر میں تو تمام کے تمام خوشی اور مسرت سے جھوم پڑے، اور اہل نجار کی جو بچیاں ہیں دف بجا کر جو ہیں طلع البدر علینا کے ترانے بھی گاتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ نعرے لگائے، یا محمد، یا نبی اللہ کے نعرے، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ کے نعرے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نعرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ تو اس طرح جلوس کی ایک شکل اختیار کر گئی تھی۔ تو اگر کوئی اسی طرح سے ایک اسلامی طور پر بغیر کسی قباحت کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی غیر شرعی کام کیے کہ مناسب موقع دیکھ کر جلوس مصطفیٰ نکالتا ہے، اس میں نعرے لگائے گئے اور درود و سلام پڑھا گیا یا نعتیہ کلام پڑھا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مباح کام اچھی نیتوں سے ثواب کے کام بن جاتے ہیں، اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اور مباح کام کو اگر غلط نیت سے کیا جائے تو وہ گناہ کا کام بن جاتا ہے اور اس پر عذاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا کپڑا ہے، ٹھیک ہے، نیا ڈریس ہے، یا پھر بہت ہی اچھا غیر اسلامی لباس نہیں لیکن اچھا ہے، اب اگر اس کو کوئی پہنتا ہے، چونکہ بھائی اللہ کو پاکیزہ رہنا پسند ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ڈسپلین میں رکھنے کے لیے پاکیزہ طور پر رہنا پسند ہے۔ اس طریقے پر اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا کپڑا، نیا کپڑا پہننا جائز، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہی تکبر کے طور پر پہنے گا، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اور لوگ مجھے تعظیم کریں، میرے ہاتھ چومیں، مجھے بڑا سمجھیں، تو اس اینگل کی وجہ سے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اب وہ جائز کام بھی اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ تو مباح کام اچھی نیت سے ثواب ملتا ہے اور مباح کام بری نیت کی وجہ سے اس پر گناہ بھی ملتا ہے۔ تو جلوس اگر اچھی نیت سے نکال رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ ہم اظہار تشکر کریں، اور اس میں ایک دعوتی پہلو بھی ہے۔ ہمارا اطراف جو دیکھا جائے مکس کلچر ہے، انڈیا میں نان مسلمس اکثریت زیادہ ہے، ان کے درمیان جب ہم ایک پیغام لے کر نکلتے ہیں، لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان اپنے نبی کی یاد مناتے ہیں، یہ مسلمان اپنے نبی کے پیروکار ہیں، یہ مسلمان جو ہے اپنے نبی کے رسول ہونے کی گواہی سڑکوں پر نکل کر دے رہے ہیں۔ عام دنوں میں آپ کو یہ موسم نہیں ملے گا، اگر آپ راستے سے چلاتے نکلیں، نعرے لگاتے، تو لوگ تو ہو سکتا اریسٹ بھی کر لیے جائیں، لیکن یہ ایک میلاد النبی کا موسم ہو جاتا ہے اور جلوس کی شکل میں تبلیغی طور پر آپ
لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اعلانیہ گلیوں میں پکارتے نکلیں، تو آپ کے لیے ثواب کی صورت بنے گی کہ آپ اپنے عمل سے غیر مسلموں کو دعوت بھی دے رہے ہیں اسلام کی. سمجھ رہے ہیں؟ عام دنوں میں تو آپ کی ہمت بھی نہیں ہوگی جا کے انہیں کچھ کہنے کی کہ تو کلمہ سن میرا، لیکن آپ اس طرح سے ایک دعوتی پہلو بھی ہے اس کے اندر. سمجھے؟ اور مسلمانوں کی ایک یونٹی نظر آتی ہے، ایک کلچرل آسپیکٹ ہے. میں نے کہا اس کو بالکل یوں نہ سمجھے کہ میں مذہبی ہے، کریں گے، کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جو جلوس میں نہیں آیا وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میلاد النبی کے جشن میں نہیں آیا، بیان میں نہیں آیا، وہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ ڈفرنسز کو ختم کریں، شدت اختیار نہ کریں. آپ کی محبت ہے، آپ اظہار کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا جب تک کہ شریعت کے دائرے میں آپ کر رہے ہیں. کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ تو بھی ایسا ہی کر جیسے میں کر رہا ہوں. میں سلام کے لیے کھڑا ہوا، ایک بازو میں شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتا، اٹھ تو بھی سلام کے لیے کھڑا ہو. جائز نہیں ہے آپ کے لیے اس طرح کرنا. وہ بیٹھا رہے، وہ بیٹھ کے صلاۃ السلام پڑھے. عربوں میں کئی ایسے ہیں علاقے وہاں بیٹھ کے صلاۃ السلام ہوتا ہے، اور کئی ممالک ایسے ہیں جب کھڑے ہو کر صلاۃ السلام ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں. قید نہ ہم نے لگانی ہے نہ اللہ نے لگائی. جب اللہ نے مطلق کہہ دیا اپنے حساب سے پڑھو، اچھے انداز میں لیکن ہو، تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، دونوں آپ کے لیے جائز ہیں. تو جب آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھنے والے کو آپ فورس کیسے کر سکتے جبکہ اللہ نے آپ پر پابندی نہیں لگائی؟ آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں شدت اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی نہیں ہے کھڑا ہو رہا، اس کو جو شک کی نہیں ہے، سنی نظر نہیں آ رہا، کھڑا نہیں ہو رہا سلام کے لیے، ایسا نہیں ہوتا. سمجھے؟ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، وہ بھی جو ایک سنت پر ہی عمل کر رہا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. اب جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں. اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جو ہے اہتمام کے ساتھ نکلتے، ایسا لباس، ایسی شکل اختیار کرتے جو مسلمانوں کا لباس ہو. ٹھیک ہے؟ آپ کے قومی شعار ہو، ایک ریپرزنٹیشن ہو، ایک سمبول ہو. ٹھیک ہے؟ مسلمان کی تہذیب کا، ثقافت کا، کلچر کا. پھر اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزہ کلمات پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں، نعتیہ کلام پڑھ رہے ہیں، بالکل درست ہے. لیکن اس میں آپ نے خیال کیا کیا چیزوں کا رکھنا ہے؟ ٹریفک جام نہ کریں، خواہ مخواہ لوگوں کو تکلیف دینا شریعت پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ جلوس میں نکل رہے ہیں، ڈی جے کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے کئی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو کس نے چلانے پکارنے کے لیے کہا تھا اس طرح سے؟ آپ اپنی آواز سے پکاریں نا. آپ کو ڈی جے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی ڈی جے لے کر اس میں گانے بجائے جا رہے ہیں، میوزک بجایا جا رہا ہے، بے شمار قسم کی تکلیفیں. اب ہاسپٹل کے پاس سے جا رہے ہیں، مریضوں کو سب کو آپ جو ہے دل کا دھکا دے رہے ہوتے ہیں. گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کمزور دل کے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، مائیں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا جو نئے نئے پیرنٹس ہوں گے، بچے رات میں سوتے نہیں، گھنٹوں مشقتیں کر کے بچے کو سلانا ہوتا ہے. ادھر ڈھول بجتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، راتوں کی نیند حرام. اب یہ کوسنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں. بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جلدی غصہ آ جاتا ہے، شور پسند نہیں آتا عمر دراز لوگوں کو. آپ چلا پکار کے ڈی جے لگاتے ہوں گے تو پھر اب ان کی پھر گالیاں بھی سنیں، اور وہ گالیاں دینے پر مجبور کیوں ہوئے؟ آپ کی وجہ سے. آپ نے اکسایا. آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، جو کرتے ہیں وہ خود اپنا محاسبہ کریں. ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں تکلیف. پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں اور زور سے ڈھول ڈی جے کے ایسے آواز، ساؤنڈ ویوز ہوتے ہیں، حمل پر اثر پڑتا ہے، بچہ مر بھی سکتا ہے. اگر کسی نے ڈی جے لگایا، عورت کو ایمرجنسی ہے، وہ ہاسپٹل جا رہی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، اسی ڈی جے کے سامنے سے اسے گزرنا ہے، اس کی ساؤنڈ ویو سے یہ بچہ مر گیا، اس کے قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بچہ جو پیٹ میں تھا وہ مر گیا تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ معلوم ہوا یہ بڑی نحوست ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کے جلوس کو خراب کرنے والی چیز ہے. سمجھے؟ جیسے ایک شہد کے اندر کیوڑا ڈال دیتے ہیں، وہ کڑوا ہوتا، پورے شہد کو کڑوا کر دیتا ہے.
شہد جائز تھا، آپ نے وہ چیز ڈال کے اس کو کڑوا کر دیا. یہی آج کڑوے مزاج کا ہو گیا ہے. اچھی شکل کو بگاڑ دیا. راتوں میں جلوس نکلتا، چلے دھوپ میں نہیں نکلتے تھے، شام میں نکلیں گے، اطمینان سے لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں، بولے تو چلو عورتیں بھی آ گئیں جلوس میں دیکھنے کے لیے، مرد نکلے ہیں. اب یہ لڑکے حضرات تیار ہو کر آ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام کا ریپرزنٹیشن. یاد رکھیں، جو شخص ایسا کام کرتا ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ہوگا. آپ بطور اسلام کی آئیڈینٹی یوز کریں، بطور مسلم آپ کو پریزنٹ کریں آپ، اور کوئی ایسی حرکت کریں جو سوشلی بھی بری ہو. مثال کے طور پر کوئی جو ہے پورا جبہ کبا پہنا، ٹوپی وغیرہ، داڑھی ہے، اور جو ہے دھڑام سے سگنل توڑ کر نکل گیا گاڑی. لوگ کیا بولیں گے؟ وہ آدمی نے سگنل نہیں توڑا نہیں بولتے، مسلمان نے سگنل توڑا بولیں گے. سمجھے آپ؟ اسلام کو بدنام کرنے والا عمل سگنل توڑنا شرعی طور پر کہیں نہیں تھا، لیکن اب ناجائز ہو گیا، اب گناہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اسلام کے بدنام کرنے کا سبب بنا. سگنل کا کیا تعلق تھا بولیے شریعت سے؟ یہ سیفٹی رولز آپ کے لیے بنائے گئے تھے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شریعت منع کرتی ہے. بھائی خودکشی حرام کیوں تھی؟ سگنل توڑنے کے کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ یہ بتانے کے لیے کہ چاروں طرف سے گاڑی آتی تو میں کیسے سوئنگ کر کے نکالتا ہوں. اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے، یہ تو شریعت نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے، کتنی بڑی قباحتیں آ رہی ہیں آپ اندازہ نہیں لگاتے. ان تمام برائیوں کو اس قسم کی ختم کرنے کے لیے اچھا میلاد النبی میں تبرکات تقسیم ہو رہے، چلے پانی تقسیم ہو رہا ہے، کھانا وغیرہ چاکلیٹس وغیرہ دیتے ہیں، بالکل درست ہے، کھانا کھلانا لوگوں کو جائز ہے، آپ کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صفائی کا کون اہتمام کر رہا ہے؟ راستے پر ڈھیر بوٹلوں کا پانی کے گلاسات چور چور کر پھینکے ہوئے پڑے ہیں. ذمہ داری کس کی؟ ڈال دو. گورنمنٹ صفائی نہیں کر رہی ہے روڈوں کی اور تم گندا کرتے پھرو. جائز ہے، درست ہے. صفائی نصف ایمان فرمایا، ہر چیز میں صفائی. جگہ صاف ہو، بدن صاف ہو، کپڑے صاف ہو، ذہن صاف ہو. آپ کا مال بھی پاکیزہ ہی قبول ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، ناپاک مال قبول نہیں ہوتا. کیا جو شریعت آپ نے آدھا دین جسے صفائی کو قرار دے دیا، اسلام کے نام پر راستوں پر نکلے، بتائیں ہم کیسا گندا کرتے ہیں. دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح گندا کرتے ہیں. یہ ہے، یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. تو صفائی کا اہتمام رکھیں، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. بتائیں تو صحیح، جو شریعت کہتی ہے صفائی آدھا ایمان ہے، بتائیں کیسا ہے پریکٹیکلی. ایک دن تو لوگوں کے سامنے صاف رہ کر دکھائیں. گھر میں چاہے آپ کچرا کرتے ہوں، کون آپ کو دیکھنے والا ہے؟ آ کر سڑک پر تو نہ کریں. ہوڈنگز لے کے نکلے ہیں راستے میں، الیکٹرک وائر بھی توڑے جا رہے ہیں، فون کی وائر ٹوٹی جا رہی ہے، کیبل کی وائر ٹوٹتی جا رہی ہے. ذمہ داری پولیس کے اوپر کہ وہ انتظام کرے. کیوں کرے ایسا؟ آپ کر ہی کیوں؟ چلو بھائی ٹرک وغیرہ آپ لے کے نکلے بھی تو آپ انتظام کریں نا. کچھ دن پہلے روٹس ڈیفائن کریں، پولیس سے کوآرڈینیٹ کریں. آپ کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے پولیس. حرکت عجیب عجیب ہوتی ہے. اب تو تماشے بھی ہو رہے ہیں، منہ میں سے آگ بھی نکالی جا رہی ہے، سرکس بنا دیا. یہ نہیں تھا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا. بہرکیف انہی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سیرت کمیٹی نے بھی، پونا کے علماء نے، سارے لوگوں نے میٹنگ کر کے بہت دنوں سے کوشش، کئی سالوں سے کوشش جاری ہے. ایک دن میں یہ چیزیں چٹکیوں میں درست نہیں ہوتی. اور جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو سال بھر مسجد میں آتے بھی نہیں، علماء کے بیانات سنتے بھی نہیں. انہوں نے تو بس عیش کرنا ہے، ڈی جے لگا کر ناچنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے. ان کے مذہب کے وقت ان کے پروگرام میں اتنا ڈی جے بجاتا، ہم اس سے زیادہ بجائیں گے. ختم. پہلے نعت لگے گی، پھر اشراق کا وقت آتے آتے قوالی بن جائے گی، ظہر کے بعد گانے آ جائیں گے، رات میں تو بس ختم، ڈانس بار بن جاتا ہے. کیسی حرکتیں! اگر آپ سلیقے سے کر سکتے ہیں تو جائیں، کریں.
نہیں کر سکتے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، شیطانی آواز سن کے ہاتھ پیر ناچنے لگ جاتے ہیں، تو نہ جائیں، برائے مہربانی بیٹھے رہیں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، اگر خود پر اتنا بھی قابو نہیں ہے تو۔ لیکن جو درست طریقہ ہے، اگر علماء کے گائیڈنس میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بہت ہی مبارک بابرکت جلوس ثابت ہوگا، اس سے جو ہے صحیح میسج لوگوں تک جائے گا، صحیح ریپرزنٹیشن ہوگی، ڈسپلین سمجھ میں آئے گا، ایک مثال بنے گی کہ بھئی دیکھو مذہبی دن پر اگر کوئی جلوس نکالتا ہے تو یہ شکل اس طرح بھی ہو سکتی ہے، تاکہ دوسرے مذاہب والے سبق سیکھیں کہ بھئی ہم نے بھی اس طرح کے پریشانی جس سے پبلک کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے، تو لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے عمل سے دعوت دیں، یہ دعوتی پہلو بھی اس میں آتا ہے، لیکن آپ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔